نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قرآن و حدیث نے اپنے ماننے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا کئی جگہوں پہ حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے ثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت اپنی زندگی کا بات ہے، اس کا نام ہے اہل سنت و جماعت یا اہل السنت والجماعت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کرنا اور جماعت صحابہ کی سنت پہ بھی عمل کرنا۔ اس جماعت میں سب سے پہلی دراڑ اور شگاف جس شخص نے ڈالا وہ یمن کا ایک شخص تھا، عبداللہ ابن سبا، اور اہل سنت یہ جو جماعت ہے اس کے مقابلے میں
اس نے اہل تشیع کی بنیاد رکھی۔ باقی آپ کو جتنے نظریات ملیں گے، جتنے عقائد ملیں گے، لوگ اپنے آپ کو مختلف فرقوں سے منسوب کریں گے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ سب کے سب ان کے نظریات اہل تشیع سے ماخوذ ہوں۔ اصل بنیاد جو ہے اہل سنت کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ اہل تشیع۔ پھر جتنے نظریات امت میں پھیلے، جماعتیں بنتی چلی گئیں، گروہ بنتے چلے گئے، ان تمام کے عقائد و نظریات یہ ماخوذ ہیں اہل تشیع سے۔ میں بہت مختصر طریقے سے بنیادی باتیں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں چونکہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اور تحقیق نہیں کی جاتی، اکثر علماء تک کو بھی اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین اصل اختلاف کا علم نہیں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع ان میں فرق یہ ہے کہ وہ محرم کا مہینہ آئے تو ماتم کرتے ہیں، اور اہل سنت جو ہے وہ ماتم نہیں کرتے، وہ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور اہل سنت جو ہیں یہ سیاہ لباس نہیں پہنتے۔ وہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں اور یہ حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ یعنی یہ اختلاف ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین۔ عام طور پر پڑھے لکھے اہل علم لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے، یہ اس کی فروعات ہے، شاخیں ہیں، پتے ہیں جو اس سے پھوٹیں۔ اصل اختلاف جو ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین وہ ہے مسئلہ امامت میں۔ اس کو آپ نوٹ کریں، کاغذوں پہ نہیں، دل کی تختی پر۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین جو بنیادی حقیقی اختلاف ہے وہ کس میں ہے؟ مسئلہ امامت۔ سب باقی کے اختلاف اسی سے پھوٹے ہیں، اسی سے نکلے۔ میں جب بیان کروں گا اس کو تو آپ انشاءاللہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں انشاءاللہ۔ ہمارے علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام ہوا مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ۔ تو لکھنؤ میں چونکہ شیعیت زیادہ تھی تو مولانا نے ان کے خلاف بڑا کام کیا۔ ان کا ایک ماہنامہ رسالہ نکلتا تھا النجم، جس میں یہی مضمون زیادہ طور پہ ہوتے تھے۔ انہوں نے بہت تحقیق کی، ان کے مناظرے ہوتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا، تحریریں ہوتی تھیں، تقریریں ہوتی تھیں۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین جو اصل اختلاف ہے وہ تحریف قرآن میں۔ یہ ان کا خیال ہے حضرت لکھنوی کا، کہ اہل سنت کے ہاں یہ وہی قرآن ہے جو جبریل میرے نبی پر لے کر آیا تھا، اس میں کوئی تبدیلی، تحریف، تغیر و تبدل، رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ وہ اصلی قرآن نہیں ہے۔ اصلی قرآن حضرت علی نے لکھا تھا، صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا،
حضرت علی نے کہا کہ تم اب اسے نہیں دیکھ سکو گے، وہ ان کی نسل میں ہوتا 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 آج 12ویں امام کے پاس ہے جو غار میں ہے۔ وہ جب غار سے آئیں گے تو اصلی قرآن اپنے ساتھ لائیں گے۔ تو مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین جو بنیادی اختلاف ہے وہ مسئلہ تحریف قرآن، لیکن میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، وہ تحریف قرآن والا جو اختلاف ہے نا، اس کی بنیاد بھی مسئلہ امامت ہی ہے۔ اللہ کرے ہم وہاں تک پہنچ جائیں تو انشاءاللہ وہاں ساری بات کھل جائے گی۔ تو اصل اور بنیادی اختلاف جو اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین ہے وہ کس مسئلے میں ہے؟ مسئلہ امامت۔ پہلے آپ اہل سنت کا نظریہ سنیں جی۔ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ یہ خلیفہ کا لفظ، امام کا لفظ، یہ ایک معنی میں ہے جی۔ خلیفہ کہہ لیں، امام کہہ لیں۔ اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ جس کو دنیاوی اقتدار نہیں ملا وہ امام ہے، اور جس کو دنیاوی اقتدار ملا وہ خلیفہ ہے۔ اس لیے وہ حضرت علی کو خلیفہ کہتے ہیں اور باقی 11 کو خلیفہ نہیں کہتے بلکہ امام کہتے ہیں، کہ ان کو اقتدار نہیں ملا، حکومت نہیں ملی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار اور حکومت ملی ہے۔ یہ اہل تشیع کا خیال ہے۔ اہل سنت کے ہاں خلافت و امامت ایک انتظامی عہدہ ہے جی۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی سے آپ کی جانشینی کا نام ہے جی۔ ایک انتظامی عہدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تھی تشریع، ایک تھی تنفیذی، یعنی ایک قانون کو لاگو کرنا، اس پہ عمل درآمد کروانا، یہ تنفیذی۔ یہ جو تنفیذی حیثیت تھی نا آپ کی، اس میں خلیفہ آپ کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو کہنا کہ یہ کرو، شریعت پہ عمل کرو۔ تشریعی حیثیت اس کی نہیں ہوتی۔ تشریعی حیثیت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو امام اور خلیفہ یہ ایک انتظامی عہدہ ہے، نبی پاک کی جانشینی ہے، اس نے نبی پاک کی اطاعت اور پیروی کرنی۔ خلیفہ اور امام نہ نبی ہوتا ہے ہمارے یہاں، نہ نبی سے افضل ہوتا ہے، نہ اس کے برابر ہوتا ہے، نہ منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ منصوص من اللہ کی آپ کو سمجھ آ، اگر کئیوں کو سمجھ نہیں آئی، یعنی اس کے بارے میں کوئی نص نہیں ہوتی، اس کے بارے میں اللہ کا کوئی واضح حکم نہیں ہوتا۔ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، کوئی نہیں، یا اللہ کہے کہ آپ کے بعد ابو بکر مسند خلافت پہ آئیں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ نہ وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، نہ وہ معصوم عن الخطا والعصیان ہوتا ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو۔
اس سے گناہ نہ ہو. ہمارے ہاں وہ معصوم عن الخطا والعصیان نہیں ہوتا. اس سے اختلاف کرنا کفر بھی نہیں. نہ وہ عالم و ما کان و ما یکون ہوتا ہے، نہ اسے حلال و حرام کرنے کا اختیار ہوتا ہے، نہ ہی موت و حیات اس کے قبضے میں ہوتی. یہ میں نے کس کا نظریہ پیش کیا؟ اہل سنت کا. اہل سنت کا. ہمارے ہاں امامت و خلافت ایک انتظامی عہدہ ہے. نبی پاک کی پیروی اور اطاعت سے آپ کی جانشینی کا نام ہے. نہ یہ نبی ہے، نہ اس پہ وحی اترتی ہے، نہ کتاب آتی ہے، نہ نبی سے افضل ہوتا ہے، نہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، نہ یہ عالم و ما کان و ما یکون ہوتا ہے، نہ اسے حلال حرام کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ موت و حیات کا مالک ہوتا. ہم اہل سنت کے ہاں امام اور خلیفہ مسلمانوں کی شورا بناتی ہے. اس کے لیے اجماع امت کافی ہے. اجماع امت ہر ایرے غیرے کا نام نہیں ہے. صاحب الرائے، دانا لوگ، ذی اثر افراد کا اجماع مراد ہے. ذی اثر لوگ، صاحب الرائے لوگ، سمجھدار لوگ، معاملات کو سمجھنے والے لوگ، زیرک لوگ، صاحب فہم و ذکا لوگ، ان کا اجماع ہے. یہ جمہوریت بھی نہیں ہے بھئی ایک چیف جسٹس کا بھی ایک ووٹ ہو اور ایک جاہل، ان پڑھ، لولا، لنگڑا، اندھا، گونگا اسے کندھوں پہ اٹھا کے لائے، ہوش ہی کوئی نہیں، اس کا بھی ایک ووٹ. انہوں نے اہل علم اور جاہلوں کو برابر کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، عقل مند اور بے وقوف برابر نہیں ہوتے. لیکن ہماری جمہوریت اس کو برابر کر دی. اکثریت کا فیصلہ ہے. اکثریت کا فیصلہ. 3 کینڈیڈیٹ ایک سیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، 3 امیدوار. ایک نے ووٹ لیے 30,000، دوسرے نے لیے 30,000، کتنے ہو گئے؟ 60,000. تیسرا جو تھا وہ 32,000 لے کے کامیاب ہو گیا. اس کے خلاف کتنے پڑے؟ 60,000. ان 60,000 کی کوئی وقت نہیں. یہ ہے آپ کی جمہوریت. اس کے خلاف 60,000 پڑے، اس کے حق میں 32,000 پڑے. 32,000 نہ بھی پڑے، 30,001 وہ جیت گیا. یہ ہے ہمارے ہاں جمہوریت. مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس جمہوریت کے خلاف تھے. کہیں ریل گاڑی میں سر سید احمد خان صاحب سے ملاقات ہو، وہ جمہوریت کے حامی تھے. تو حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید احمد خان سے پوچھا، ہمارے ہاں کامل العقل لوگ زیادہ ہیں یا ناقص العقل لوگ زیادہ ہیں؟ تو سر سید احمد خان صاحب نے کہا جی کامل العقل تو انگلیوں پہ گنے جاتے، اکثریت تو ناقص العقل لوگوں کی. تو حضرت ندوی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناقص العقل لوگ جو ہیں یہ کامل العقل لوگوں پہ حکومت کریں، اس لیے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے. یہ ہے آپ کی جمہوریت. تو وہ جو امامت خلافت ہے نا، نظام خلافت، اس میں امت کا اجماع تو ہے، لیکن ٹانگے دے کوچوان اس شامل نہیں، رکشہ چلانے والے اس میں شامل نہیں. وہ صاحب علم و ذکا، ذی اثر، صاحب الرائے، صاحب الرائے،
وہ شورا جس کو منتخب کر لے وہ خلیفہ بن گیا۔ اس پر اپنے موقف پر میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان مکتوب میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کس بات پر؟ اہل سنت کا یہ نظریہ کہ خلیفہ اور امام اللہ نہیں بناتا، نہ اللہ کا نبی بناتا ہے، بلکہ خلیفہ اور امام مسلمانوں کی شورا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان نہج البلاغت سے، یہ نہج البلاغت اہل تشیع کے ہاں بڑی معتبر کتاب، اس میں حضرت علی کے خطبے، حضرت علی کے خط جو انہوں نے مختلف گورنروں کو لکھتے رہے گائے بگائے، وہ سارے جمع ہیں۔ یہ جس مکتوب کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے نام لکھا۔ فَإِنَّ بَيَّتِي یا معاویہ لازمت کا، میری بیعت کرنا اے معاویہ تجھ پر لازم ہے۔ وَأَنْتَ بِالشام، اور تم کہاں ہو؟ شام میں ہو۔ فَإِنَّهُ بَایَعَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ بَایَعُوا أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ۔ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ فَإِنَّ بَیَّتِي یا معاویہ تو لازمت کا، وَأَنْتَ بِالشام، کیوں لازم ہے تجھ پر؟ اس لیے کہ بایعن القوم، میری بیعت وہ لوگ کر چکے ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی، وہی لوگ میری بیعت کر چکے۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يُنْكِرَ، کسی موجود کو کوئی اختیار نہیں ہے اور کسی غائب کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں جو موجود ہیں، یہاں موجود نہیں، سب پر میری بیعت لازم ہے۔ انما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا جو ہے یہ مہاجرین و انصار پر مشتمل ہے۔ ان اجتمعوا علی رجل، اگر یہ مہاجرین و انصار کسی آدمی پر جمع ہو جائیں، وَسَمُّوهُ اماماً، اور اس کو اپنا امام مقرر کر لیں، کان ذالک للہ رضا، تو اس کو یعنی شورا، مومنوں کی شورا، مہاجرین و انصار جس کو اپنا امام منتخب کر لیں تو اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب ہمارا موقف تو نہج البلاغت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مکتوب سے واضح ہو گیا کہ خلیفہ اللہ نہیں بناتا، خلیفہ اللہ کے نبی مقرر نہیں کرتے، بلکہ خلیفہ بناتی ہے مسلمانوں کی شورا۔ انما الشورى للمہاجرین والانصار۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تو اس صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی
کہ معاویہ مسلمانوں کی شورا کے مطابق اپنے بعد خلافت منتقل کریں گے. کس کے مطابق؟ شورا کے مطابق. تو حضرت حسن کا بھی خیال یہ تھا کہ جو امام اور خلیفہ ہوتا ہے یہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا بلکہ یہ مسلمانوں کی شورا بنا. تبھی تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ حضرت معاویہ اپنے بعد جس کو خلیفہ نامزد کریں گے یا بنائیں گے تو وہ مسلمانوں کی شورا ہوگی، مسلمانوں کے مشورے سے ہوگا. اور انہوں نے جو یزید کو اپنے بعد ولی عہد بنایا وہ مسلمانوں کے مشورے سے بنایا. یہ نہیں ہے کوئی دھینگا مشتی انہوں نے کی، جبر انہوں نے کیا، ڈنڈے کے زور سے انہوں نے بنوایا، نہ، مسلمانوں کے مشورے سے کیا. اور یہ تجویز کس نے پیش کی تھی؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. تجویز ان کی ہے، حضرت معاویہ کی اپنی تجویز نہیں ہے، تجویز ان کی ہے. کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4.5 سالہ دور خلافت میں آپس کی جو ناچاکیاں اختلافات رہے، 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی، فتوحات کا سلسلہ رک گیا، کوئی فتوحات نہیں، کافروں سے کوئی جنگیں نہیں ہو رہی، اپنے اختلاف ختم نہیں ہو رہے، دونوں طبقوں میں منافقین شامل. انہوں نے ایسی کارستانی کی اور ایسا مکر کیا انہوں نے کہ دونوں کو مل بیٹھنے نہیں دی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے خلافت ہینڈ اوور کر دی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سارے مسلمان اس وقت کے حضرت معاویہ پر متفق ہو، 50,000 کے قریب صحابہ تھے اور یہ 3 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، شیعان علی، شیعان معاویہ. کچھ حضرت علی کے ساتھی تھے، کچھ حضرت معاویہ کے. تیسرا طبقہ تھا غیر جانبدار کہ ہاں اساں اس رولے چو نہ ادھر نہ ادھر، وہ گھر بیٹھے تھے. یہ 3 طبقے تھے. جب حضرت حسن نے سلو کی اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، صحابہ کے 3 طبقے حضرت معاویہ پر متفق ہو، 3 طبقوں نے بیعت کی، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا کہ ہم بیعت نہیں کرتے. تو یہ تجویز دینے والے کون تھے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ پر پوری دنیا متفق ہو گئی ہے، 54 صوبوں کے مسلمان آپ پر متفق ہیں اور فتوحات جاری ہیں، اپنے بعد ولی عہد بنا دیں. وہ جو چنگاری ہے نا وہ ابھی بجھی نہیں، آپ کے انتقال کے بعد پھر سر اٹھائیں گے، پھر اختلاف پیدا کریں گے. آپ اپنی زندگی میں یہ مسئلہ حل کر دیں، ولی عہد بنا دیں. کس کو بناؤں؟ یزید کا نام حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پیش کیا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے خاندان پر لوگ متفق ہیں، آپ کے خاندان سے باہر کسی پہ متفق نہیں ہوں گے، لہذا آپ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائیں. جس پر مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں ایک بڑا چبھتا ہوا جملہ لکھا. کہا یزید کی جو ولی عہدی کی گفتگو تھی، ایک بزرگ نے، لفظ دیکھو، یہ بزرگ کا لفظ بھی بتا رہا ہے، ابھی طنز ہو رہی. وہ صرف بزرگ ہے تو صحابی ہے، اور صحابی بھی عام نہیں ہے، ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جنہیں قرآن نے رضا کی سند دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان میں وہ شامل ہے. طنز دیکھیں، ایک بزرگ نے
اپنے مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کو اس کے مفاد کے لیے. دوسرا بزرگ کون ہے؟ معاویہ. یہ مشورہ دی کہ یزید کو ولی عہد. پھر یہ مرزا یہ برسا حضرت مغیرہ پر، اور اس نے کہا کہ میں اگر اس وقت ہوتا تو میں مغیرہ، عمر ابن العاص اور معاویہ کے خلاف تلوار سونپ لیتا. تکلیف مغیرہ سے کیا ہے؟ کیا تکلیف کیا ہے؟ تلوار کیوں سونتنی ہے تو؟ تکلیف کیا ہے؟ کہ اس نے یہ رائے دی تھی کہ آپ اپنے بعد ولی عہد کس کو بنائیں؟ یہ جلن جو ہے نا یہ ختم نہیں ہو رہی. اس کے لیے حضرت مغیرہ پہ ہاتھ صاف کیا جائے. کہتا ہے میں اس وقت تلوار تو نہیں اٹھا سکا، زبان تو چلا سکتا. مرنا ہے تم نے بھی، کل قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے سارے. جاؤ گے نا نبی پاک کے سامنے، وہاں حضرت مغیرہ موجود ہوں. حدیبیہ میں ننگی تلوار لے کر میرے نبی کے پیچھے یہی کھڑے تھے. حضرت مغیرہ خود پہنا ہوا، ان کا سکا چچا مشرکین کا نمائندہ بن کے آیا تھا. وہ نہیں پہچان رہا تھا کہ یہ کون ہے. وہ بار بار توہین آمیز لہجے میں بات کرتا، میرے نبی کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھا کے بات کرتا. حضرت مغیرہ نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارا، پیچھے کرو ہاتھ. اگر دوبارہ ہاتھ بڑھایا میں اس تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. وہ میرے نبی کی حفاظت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں اس کے خلاف تلوار اٹھا. قصور کیا ہے کہ یہ رائے کیوں دی؟ اس رائے سے صرف 6 بندوں نے اختلاف کیا. جی ہزاروں صحابہ میں سے اختلاف کتنوں نے کیا؟ 6. اور اس پر اختلاف نہیں کیا کہ یہ لائق نہیں، نہ یہ اختلاف نہیں تھا کہ یہ اس کے لائق نہیں. اختلاف اس میں تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں. کسی کو ولی عہد بنا دینا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اختلاف اس سے تھا. جن 6 بندوں نے اختلاف کیا، یزید کے برسر اقتدار آنے تک اس میں کچھ کا انتقال ہو گیا. ان میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ بیعت پہ راضی ہو گئے. عبداللہ ابن زبیر آخر تک بیعت پہ راضی. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شرط یہ رکھی کہ معاویہ اپنے بعد مسلمانوں کی شورا کے مطابق کسی کو خلافت سپرد کرے. بس معاویہ نے اس کی ایک شہر میں بندے بھیجے، خود مدینے کا سفر کیا، امہات المومنین سے ملے، ایک بندے تک پہنچے. تو اہل سنت کا نظریہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ خلیفہ اور امام یہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا. اللہ اور اللہ کا رسول نامزد نہیں کرتا، بلکہ یہ مسلمانوں کی شورا بنا جس پر وہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو اپنا امام اور خلیفہ بنا لیں تو اللہ کی رضا شامل ہے. ہاں اگر نبی پاک کی طرف سے کوئی اشارہ ہو، حکم نہیں میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، کچھ اشارہ تو یہ نور علی نور ہوگی، سونے پہ سہاگا ہوگی. اگر تھوڑا سا اشارہ مل جائے، جیسے ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کوئی چیز مانگی یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی، آپ نے فرمایا پھر آنا تو میں تیرا کام کر دوں گا. اس نے کہا انجے تو ولم اجد کا،
اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، کأنہا ترید الموت، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ موت کا جام پی لیں، اس کے بعد نہ آپ نے میری سننی ہے اور نہ آپ نے میری بات کا جواب۔ شکر ہے یہ اس ویلے کوئی نہیں سن، انہوں نے پتہ نہیں اس مائی کو کیا کہنا تھا۔ کأنہا ترید الموت، اس کے ذہن میں تھا کہ آپ موت کا جام پی لیں، پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ان جیتے، اگر تو آئے، فلم تجدینی، اور تو مجھے نہ پائے، فاتی ابا بکر، تو کس کے پاس چلی جانا؟ یہ تھوڑا سا اشارہ ہے، صراحتاً نہیں ہے، حکم نہیں ہے، اشارہ ہے کہ میرے بعد خلافت و امامت کی ذمہ داریاں حضرت ابو بکر پہ۔ انتقال سے 4 دن پہلے خطبہ دیتے ہوئے جب حضرت ابو بکر رونے لگ گئے تھے، آپ نے عنوان بدل دیا تھا، اور پھر آپ نے حضرت ابو بکر کے کچھ احسانوں کا ذکر کیا۔ تو مسجد نبوی کی جو دیوار ہے، اس کے باہر مسلمانوں کے حجرے تھے، گھر تھے، ان کی کھڑکیاں مسجد میں کھلتی۔ آپ نے فرمایا لا تبقین خوخۃ فی المسجد، کسی گھر کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلنی نہیں چاہیے، انہیں بند کر دیا جائے، ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کا گھر ہو۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ انہیں بار بار امور خلافت نپٹانے کے لیے مسجد میں آنے کی کیا ہوگی؟ ضرورت۔ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، عمرے پہ لے جائے، پھر آپ مدینے جائیں تو آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھیں، سلام پڑھنے کے بعد آپ آگے نہ نکلیں، بلکہ اس قالین کی یہ جو صف ہے اس پر آپ نے کھڑے ہو کے سلام پھیرا، آپ پیچھے مڑیں، پیچھے مڑیں تو سامنے آپ کو ایک دروازہ نظر آئے گا، باب الصدیق، باب الصدیق، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر، ہذہ خوخۃ ابی بکر، یہ دروازہ عین اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ حضرت ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلا کر۔ تو یہ بھی اشارہ تھا۔ پھر جب آپ اپنے انتقال سے 4 دن پہلے بارہا یہ ارادہ کرتے کہ میں مسجد میں جاؤں نماز پڑھاؤں، تو غشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب آپ کو یقین ہوا کہ ناطاقتی کمزوری کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں جا سکتا، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز۔ یہ اشارے ہیں، اشارے، صراحت نہیں ہیں، اشارے ہیں کہ میرے بعد خلافت و امامت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کس کے سپرد ہوں گی؟ ابو بکر۔ یہ میں نے مختصر طور پہ آپ کو اہل سنت کا نظریہ پڑھا دیا ہے۔ اہل تشیع کا نظریہ امامت کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اصل اختلاف کیا ہے۔ اہل تشیع کا خیال کیا ہے امام اور خلیفہ کے بارے میں؟ پہلے ان کے جو 12 امام ہیں ان کے آپ نام لکھ لیں، مختصر طور پہ لکھ لیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی۔
پھر ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی رہ گیا درمیان میں تو آپ لکھ لیں۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اور 12ویں امام کا نام ہے محمد مہدی، جو اس وقت غار میں سرہ من رہا، غار کا نام ہے سرہ من رہا، جو دیکھے خوش ہو جائے۔ عراق میں ہے، عراق میں۔ یہ سب مفروضے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مفروضے بنائے گئے ہیں سارے۔ اہل تشیع کے ہاں امامت منصوص من اللہ ہے، وہ کہتے ہیں امام اللہ نامزد کرتا ہے، اللہ نام لے کے نامزد کرتا ہے۔ امام معصوم عن الخطا والعصیان ہوتا ہے، کوئی غلطی نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، اسے نسیان نہیں ہوتا، وہ بھولتا نہیں، اسے غافل نہیں ہوتا۔ وہ عالم ما کان و ما یکون ہوتا ہے۔ مختار کل ہوتا ہے، حلال حرام کرنے کا اسے اختیار ہوتا ہے، موت و حیات اس کے اختیار میں ہوتی، اس پر وحی اترتی، اسے کتاب ملتی، یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے، نظریہ امامت۔ اہل تشیع کی ایک کتاب ہے رجال کشی، بڑی مشہور کتاب، 3 صدی کا عالم ہے یہ، یعنی متاخرین میں نہیں ہے، متقدمین میں۔ کتاب ہے اسماء رجال کی، علامہ کشی اس کا مصنف ہے۔ اس کے صفحہ 71 پر اس نے ایک بات تحریر کی، عربی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں، ساتھ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ ذکر بعض اہل العلم، کہتا ہے بعض اہل علم نے ذکر کیا انا عبداللہ ابن سبا کان یہودیا، کہ عبداللہ ابن سبا جو تھا نا یہ یہودی تھا۔ ذکر بعض اہل علم، بعض اہل علم نے اس کو ذکر کیا کہ عبداللہ ابن سبا جو تھا کان یہودیا فاسلم، پھر وہ اسلام لایا۔ ووالا علی، اور حضرت علی سے دوستی کا دم بھرا۔ وکان یقول وہو علی یہودیتہ فی یوشع ابن نون، علامہ کشی کہتا ہے
بعض اہل علم نے ذکر کیا عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، پھر یہ اسلام لایا، حضرت علی سے محبت کا دم بھرنے لگا۔ یہ جب یہودی تھا نا تو اس وقت یوشع ابن نون کے متعلق کہتا تھا وصی و موسیٰ، کہ یوشع بن نون جو ہے نا یہ حضرت موسیٰ کے کیا ہیں؟ وصی ہیں، بالغلو، یعنی یہ وہ کہتا تھا غلو کر کے۔ فقال فی اسلامہ، پھر اس نے مسلمان ہو کے کہنا شروع کیا بعد وفات رسول اللہ، رسول اللہ کی وفات کے بعد اس نے کہنا شروع کیا فی علی مثل ذالک، اس نے حضرت علی کے متعلق اسی طرح کے کلمے کہنے شروع کیے، وصی و رسول اللہ۔ وَكَانَ اول من اشہر بالقول، وَكَانَ اول من اشہر بالقول بفرض امامت علی، یہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ بات مشہور کی کہ حضرت علی کی امامت کو ماننا فرض ہے۔ وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور اس نے حضرت علی کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا شروع کیا۔ حضرت علی کی امامت فرض تھی، انہیں نہیں دی گئی، دوسرے لوگوں نے غصب کر لی، وہ دشمن تھے، ان پہ تبرہ کرنا شروع کیا۔ وَأَكْفَرَهُمْ، ان کی تکفیر کرنے لگا کہ یہ کافر ہیں لوگ۔ آگے جو لفظ علامہ کشی کہتا ہے، کہہ تو بیٹھا ہے، کہتا ہے فَمِنْ هَاهُنَا، فَمِنْ هَاهُنَا قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّيَّةَ، اسی وجہ سے جو شیعوں کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں اصل التشیع ماخوذ من الیہودیت، کہ اہل تشیع کا جو اصل ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ فَمِنْ هَاهُنَا قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّيَّةَ اصل التشیع ماخوذ من الیہودیہ۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ منصوص من اللہ کی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اس کے بارے میں نص ہوتی ہے، نص، اللہ نام لے کے نامزد کرتا ہے۔ آپ کے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، ان کے بعد حسن ہوں گے، ان کے بعد حسین ہوں گے، ان کے بعد زین العابدین ہوگا۔ خود خلیفے کو بھی اختیار نہیں ہوتا اپنے بعد کسی کو نامزد کرے، بلکہ یہ اللہ نامزد کرتا ہے، منصوص من اللہ۔ ہم اہل سنت اہل تشیع کے اس نظریے پر ہمارا ایک اشکال ہے، یہ کوئی ایک لیکچر ہے، تحقیق کا میدان کھلا ہے، اہل تشیع کے کوئی عالم سنجیدگی کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں، اس کے جواب دیں تو میدان کھلا ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے، مقصود صرف ایک علمی گفتگو ہے، ایک علمی بحث ہے، خالصتاً علمی بحث، اور اہل علم کے اندر رہنی چاہیے۔
چھچوروں میں نہیں جانی چاہیے۔ تو کوئی عالم اگر لب کشائی کریں اور اس کا جواب دیں، ہمارا اس نظریے پر ایک اشکال ہے، وہ ہمارا اشکال دور کرے۔ اشکال ہمارا یہ ہے کہ اگر امامت منصوص من اللہ ہے، امام اللہ نامزد کرتا ہے اللہ، تو پھر حضرت حسن نے خلافت و امامت معاویہ کے سپرد کیوں کی؟ یہ ہمارا اشکال۔ حضرت حسن نے یہ کام کیوں کی رضی اللہ تعالی، جبکہ انہیں یہ حق ہی حاصل نہیں تھا کہ اپنے بعد بھی کسی کو خلیفہ بناتے، انہیں یہ بھی حق نہیں تھا، بلکہ خلیفہ اور امام وہ بناتا ہی اللہ ہے، نامزدی اللہ کرتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت و خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کیوں؟ ہمیں مطمئن کر دو، اگر امامت منصوص من اللہ ہے، ساری زندگی یہ رونا رو 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 کے خلافت ابو بکر نے غصب کر لی، مصلح ابو بکر نے چھین لیا، فدق ابو بکر نے چھین لیا، پھر حضرت عمر نے چھین لیا، پھر حضرت عثمان نے چھین لیا، ساری زندگی رو 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 کے چھین لیا چھین لیا چھین لیا۔ او بھائیو، پھر حضرت علی کے پاس آج ہو گئی خلافت، امامت بھی آ گئی، خلافت بھی آ گئی، 4.5 سال آئی، پھر حضرت حسن کے پاس آ گئی، پھر وہ خلافت رکابی میں رکھ کے معاویہ کے سپرد کیوں کرتے؟ ہوں تو گھر آ گئی سی، اب تو آپ کے گھر میں آ گئی ہے بھائی۔ 4.5 سال حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 مہینے ان کے لائق ترین فرزند حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نے خلافت کی ہے، خلافت آپ کے پاس آپ کے گھر میں آ گئی ہے، پھر اٹھا کے کس کو دے دی؟ حضرت معاویہ کو۔ تو منصوص من اللہ والی بات کہاں گئی بھائی؟ ایک ہمیں اس بات کا کوئی جواب دے۔ اگر خلافت منصوص من اللہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی خلیفہ تھے، اللہ نے نامزد کیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ ان کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، صحابہ نے نہیں مانا، انہوں نے حضرت علی کی بجائے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر، اس حکم کو توڑ دیا صحابہ نے، حضرت ابو بکر نے بھی توڑ دیا اس حکم کو۔ تو حضرت علی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کی بیعت کرنی چاہیے تھی یا ان کے خلاف تحریک چلانی چاہیے تھی؟ تحریک چلاتے نہیں، انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اللہ کے امر کو توڑا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں خلیفہ ہوں گا، میرا نام لیے، تو حضرت علی کو تو اس پر ڈٹ جانا چاہیے تھا، مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کیا آپ کی فقہ کی کتابیں، اہل تشیع کی فقہ کی کتابیں، کیا ان میں یہ باب موجود نہیں ہے؟ باب و قضائے علی فی ایام ابی بکر، باب و قضائے علی فی ایام عمر، باب و قضائے علی فی ایام عثمان۔ کیا آپ کی فقہ کی کتابوں میں یہ باب موجود نہیں ہے؟ اس باب میں حضرت علی کے وہ فیصلے ہیں جو انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت میں کیے تھے، اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو حضرت عمر کی خلافت میں کیے تھے، اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو حضرت عثمان کی خلافت میں کی۔ ان کے تو فیصلے موجود ہیں فقہ کی کتابوں میں، تو یہ چیف جسٹس کا عہدہ انہوں نے کیوں قبول کیا؟ ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیوں کی؟ 2 باتیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ اگر خلافت منصوص من اللہ ہے اور اللہ نامزد کرتا ہے تو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا. کس کے حکم سے؟ اللہ کے. ان کے ہاں تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بیٹے کا نام اسماعیل ہے, انہیں نامزد کر دیا. اسماعیل فوت ہو گیا یا کسی وجہ سے انہوں نے اسماعیل کو معزول کر کے موسیٰ کاظم کو مقرر کر دیا. پہلے اسماعیل کو کیا, پھر ان کی جگہ موسیٰ کاظم کو کر دی. تو امامت تو منصوص من اللہ ہوتی ہے, اللہ نامزد کرتا ہے. اللہ نے پہلے اسماعیل کو کیا, پھر بعد میں اسماعیل کی امامت ختم کی, ان کی جگہ موسیٰ کاظم کو. یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا بدا, عقیدہ بدا. عقیدہ بدا کا مطلب یہ ہے اللہ کو کبھی کبھی کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ غلط ہو گئی. عقیدہ بدا کس کو بچانے کے لیے؟ مسئلہ ہے, اصل بنیاد کیا ہے؟ اسی کو بچانے کے لیے عقیدے گھڑے جا رہے ہیں. بدا اصول کافی میں ہے, الصافی شرح اصول کافی جو کتابیں ہیں ان میں بدا کا عقیدہ موجود ہے اور اس کی بڑی تعریفیں کی گئیں. اسماعیل جو تھے وہ بھی ڈٹ گئے کہ نہیں میں بھی خلیفہ ہوں. تو یہ جو اسماعیلیہ فرقہ ہے, اسماعیلی فرقہ, یہ اسی سے ہے. شش مامی وہ اثنا عشریہ اور یہ شش, یہ اسی اسماعیل کی یعنی وہی گروہ ہے, وہی ان کی اولاد, انہی میں سے آ رہے. یہ جو اسماعیلی فرقہ ہے وہ جو حضرت جعفر صادق کا بیٹا اسماعیل تھا جس کو معزول کر کے انہوں نے موسیٰ کاظم کو ان کی جگہ امام بنا دیا تھا. امام معصوم عن الخطا والعصیان ہوتا ہے, کوئی غلطی نہیں کرتا, خطا نہیں کرتا. اصول کافی صفحہ 121 پہ اہل تشیع کے 8ویں امام علی رضا سے ایک روایت منسوب کی گئی. یہ جو 11 امام میں نے گنے ہیں نا, اور 12واں محمد مادی جو غار میں, یہ 11 کے 11 اہل سنت تھے. آپ کے ذہن میں ہو نا بھئی یہ بھی کوئی نا, یہ بہت اونچے لوگ ہیں, اہل علم لوگ ہیں, بہت اونچے لوگ ہیں, بڑے مرتبے والے لوگ ہیں, بڑے درجے والے لوگ ہیں. علی رضا ان سے ایک روایت منسوب کی گئی. الامام المطہر من الذنوب والمبرأ من العیوب. الامام المطہر من الذنوب والمبرأ من العیوب. امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور عیبوں سے بری ہوتا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا اور اس امام میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا, گناہوں سے پاک ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں فَهُوَ معصوم, امام کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے. مؤید, اسے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے.
موفقن، اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ یہ اصول کافی کے باب ہے، آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ خمینی نے اپنی ایک کتاب الحکومت الاسلامیہ، اس کے صفحہ 91 پہ ایک بات لکھی، یہ میں اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ اصول کافی یا پرانی کتابیں، اس کے متعلق کوئی بندہ کہے گا، کہا ہوگا جی کسی نے، ہم تو اس کے قائل نہیں۔ تو یہ ماضی قریب کے عالم ہیں اور انتہائی معتبر عالم، اہل تشیع کے ہاں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کے ہاں وہ امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے الحکومت الاسلامیہ صفحہ 91 پہ کیا لکھا؟ لا نتصور فیہم السہو او الغفلت، ہم ائمہ کے بارے میں بھول چوک اور غفلت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لا نتصور، حالانکہ یہ جو بھول چوک ہے یہ انبیاء سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ فناسیہ، آدم بھول گئے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں حضرت خضر کو نسیتو، میں بھول گیا۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں انسا کما تنسون، میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دے۔ یہ امام الانبیاء، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ لا نتصور فیہم السہو او الغفلت۔ بالکل موجودہ دور کے ایک شیعہ عالم ہیں، اس وقت بھی ہیں، مولوی محمد حسین ڈھکو، عراق کے فاضل ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، ایک کتاب مولانا قاضی مظہر حسین صاحب ہیں نا چکوال والے، ان کے والد صاحب تھے مولانا کرم دین، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی آفتاب ہدایت۔ یہ جو ہمارے درمیان مسائل ہیں اہل تشیع اہل سنت کے مابین، اس موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی تھی، بڑی زبردست کتاب لکھی، ہمارے زیر مطالعہ رہی، وہ اب بھی ہے، آفتاب ہدایت۔ اس نے اس کا جواب لکھا تجلیات صداقت، 2 جلدوں میں۔ اس میں لکھتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی مانند امام کو معصوم عن الخطا سمجھے۔ میں بیان یہ کرنا چاہتا تھا کہ اہل تشیع اور اہل سنت، ان کے مابین جو بنیادی اختلاف ہے وہ کس مسئلے میں؟ ہمارے ہاں امامت انتظامی عہدہ ہے، وہ معصوم نہیں ہوتا، اسے اللہ نامزد نہیں کرتا، اس کی امامت منصوص ہو نہیں ہوتی، وہ عالم ما کان و ما یکون نہیں ہوتا، مومنوں کی شورا منتخب کرتی ہے۔ اس پر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حوالہ بھی پیش کر دی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حوالہ پیش۔ اس کے برعکس اہل تشیع کا نظریہ امامت کیا ہے کہ امام منصوص نص ہوتی ہے، نص اللہ نامزد کرتا ہے، اور امام جو ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا والعصیان۔